السلام علیکم۔ کربلا کی واقعات میں ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اگر کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کر بلایا تھا تو پھر وہ ان کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوئے؟ آج ہم اس سوال کا جواب مستند تاریخی روایات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سن 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید حکمران بنا تو بہت سے مسلمانوں کو اس تبدیلی پر اعتراض تھا۔ خصوصاً عراق کے شہر کوفہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو چاہتے تھے کہ امت کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہو۔ تاریخی روایات کے مطابق کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو سینکڑوں خطوط بھیجے۔ بعض روایات میں ہزاروں خطوط کا ذکر ملتا ہے۔ ان خطوط میں اہل کوفہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت کا عہد کیا۔ ابتدائی طور پر حالات امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں نظر آ رہے تھے، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے پوری صورتحال بدل دی۔ یزید نے کوفہ کے پہلے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد سخت مزاج اور طاقتور حکمران تھا۔ کوفہ پہنچتے ہی اس نے شہر میں خوف کی فضا قائم کر دی۔ اس نے قبائلی سرداروں کو دھمکیاں دی، بعض کو مالی لالچ دیا اور لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو پہلے حمایت کے دعوے کر رہے تھے خوف زدہ ہونے لگے۔ قبائلی نظام میں سرداروں کے فیصلے بہت اہم ہوتے تھے، اس لیے جب سردار پیچھے ہٹے تو عام لوگ بھی منتشر ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود ہزاروں افراد رفتہ رفتہ ان سے جدا ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا رہ گئے۔ بعد ازاں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اسی دوران امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت اور کوفہ کے حالات کی خبر ملی، لیکن اس وقت واپسی آسان نہ تھی کیونکہ قافلہ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق کوفہ والوں کے پیچھے ہٹنے کی چند بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ عبید اللہ بن زیاد کا سخت دباؤ اور حکومتی طاقت۔ دوسری وجہ لوگوں کا خوف، بہت سے افراد جان و مال کے نقصان سے ڈر گئے۔ تیسری وجہ قبائلی سیاست، جب قبائل کے سردار بدل گئے تو ان کے پیروکار بھی الگ ہو گئے۔ چوتھی وجہ کمزور عزم اور دنیاوی مفادات، بہت سے لوگ حق کو جانتے تھے لیکن اس کے لیے قربانی دینے پر تیار نہ تھے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تمام اہل کوفہ ایک جیسے نہیں تھے۔ بعض لوگ امام حسین کے وفادار تھے اور بعد میں کربلا پہنچ کر شہید بھی ہوئے، جبکہ کچھ لوگ قید، خوف یا حکومتی نگرانی کی وجہ سے مدد نہ کر سکے۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ کوفہ کے ہر فرد نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اکثریت خوف اور دباؤ کے سامنے ثابت قدم نہ رہ سکی۔ آخر کار 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے حق، انصاف اور اصولوں کی خاطر عظیم قربانی پیش کی، جسے تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کا ساتھ دینا
صرف زبان سے نہیں بلکہ مشکل وقت میں ثابت قدم رہ کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔